السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقہم فیہا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج درس تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کی تفسیر بیان ہوگی، ساتھ ہی ساتھ مال کی اہمیت اور زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَارْزُقْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے والیوں اور دوسرے ذمہ داروں سے خاص کر کے مال کی اہمیت کے تعلق سے بیان فرمایا اے یتیموں کے والیوں، تم کو حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو دے دو، جیسا کہ اگلی آیت میں ہوا۔ مگر اس آیت میں فرمایا گیا کہ بھی رکھنا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور مال دینے کا بھی ایک وقت ہے۔ جب تک وہ بچے نابالغ ہیں یا مجنون یا دیوانے ہیں، ناسمجھ ہیں، کچھ ایسے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے، بدھی کم، مند بدھی کا جسے ہم کہتے ہیں، تو ایسے ناسمجھ بچوں کو ان کا مال نہ دو جو تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ مال ہی وہ نعمت ہے جو تمہارے لیے بقائے زندگی اور عیش و آرام اور زندگی کے گزارے کا ذریعہ ہے۔ تو مال کی قدر کرو، اسے دیوانوں کے حوالے کر کے برباد نہ کراؤ۔ ہاں، انہی یتیموں کے مال میں سے یا جس کے بھی تم ذمہ دار ہو، بقدر حیثیت انہیں کھانا کپڑا دیتے رہو۔ اس طرح مال تجارت سے بڑھاؤ اور ان کا مال اپنے بزنس میں شامل کر کے اس میں سے جو نفع آتا ہو وہ نفع ان پر خرچ کرو تاکہ ان کا اصل مال باقی رہے، اور ہمیشہ ان سے اچھی بات کرو کہ انہیں مال سے مایوس نہ کرو، دینے کا وعدہ کرتے رہو، یا انہیں علم و ادب اور ہنر بھی سکھاؤ۔ عام صحابہ کرام اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کی، اور خاص کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں عام ہے اور یتیموں کے والی بھی شامل ہے، خاوند بھی شامل ہے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان سب سے کہا جاتا ہے کہ اے خاوندو، اے یتیموں کے والیو اور اے ذمہ دارو، تم اپنا مال اڑانے والوں کے ہاتھ میں نہ دے دو، کہ جنہیں مال کی قدر نہیں ہے، جو اڑاتے رہتے ہیں اور جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اس وجہ سے
کہ مال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں مال کی حفاظت کے متعلق بہت سی آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں تقریباً 6666 یا کم و بیش آیتیں جو ہیں، اس میں قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ میں، پورے ایک پیج کی آیت 15 لائن کی یہ جو آیت ہے، ایک ہی آیت جسے آیت مدائنہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ پوری ایک آیت اس میں صرف لین دین کا، کہ اگر کسی سے مال لو یا کسی کو دو تو اسے لکھ لو، اس کی مدت لکھ لو، یہ پورے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی سوچئے کہ نماز، روزے، دوسرے احکام، ان سب میں اتنی لمبی آیت نہیں جو خاص کر کے مال کی حفاظت کے تعلق سے، اور آپس میں دھوکہ دھڑی نہ ہو، آپس میں رشتوں میں کوئی معاملہ نہ ہو، اس لیے کہ لین دین کا معاملہ ہی رشتوں میں فوٹ ڈالتا ہے، جو تیراڑ ہوتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں مال کے تعلق سے، اس کی حفاظت کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ بہت جگہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا لا تبذر تبذیرا، 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ فضول مت اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول اڑانے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا لم یسرفوا ولم یقتروا، مومن وہ ہے جو خرچ کرنے میں زیادتی و کمی نہیں کرتے۔ یہ تمام احکام جو ہے وہ مال کی حفاظت کے لیے۔ حضرت سیدنا قیس بن جد رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا کرتے تھے، وہ دعا سنیے۔ وہ عرض کرتے تھے اے اللہ مجھے حمد و مجد دے، حمد بھی دے، مجد یعنی بزرگی دے۔ حمد بغیر اعمال حاصل نہیں ہوتی، اور مجد یعنی بزرگی بغیر مال کے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کمانے سے غافل نہ رہو، تجارت وغیرہ کرتے رہو، کیونکہ غریب آدمی پہلے اپنا دین کھوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے الفقر یکاد الکفر، کہ محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے بھی مال کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا تو مال کی لالچ میں جماعت میں چلا جاتا ہے، مال کی لالچ میں شیعوں کے ساتھ سودا کر دیتا ہے۔ آج کل شیعوں نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ تو یہ مال نہ ہونے کی بنیاد پر کبھی کبھی عقیدے کے بھی سودے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال کمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فضول خرچوں، مال کے ناقدروں کو مال نہ دو، کہ وہ مال کو برباد کر ڈالیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مال یہ جو ہے انسانوں کے لیے دین و دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے، اسے نہ برا کہو نہ برا سمجھو۔ جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، جو مال برے راستے پر لگا دے، مال کی وجہ سے انسان جو ہے عیاش ہو جائے، جوئے میں پڑ جائے یا حرام کے اس میں پڑ جائے، مال یہ اچھا بھی ہے
مگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا خرچ کہاں ہے۔ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ انسان کا مال اس کے دین و دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس مال کو بقدر ضرورت تو دنیا کے لیے خرچ کرے اور بقیہ مال دینی مصلحتوں میں خرچ کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اسے صرف دنیا ہی پر خرچ کرے اور دین میں اسے چچا یاد آئے، بھائی یاد آئے، ہمارے بھائی نے دے دیا نا، سب ہو گیا۔ لوگ اللہ کی راہ میں دینے بلکہ زکوٰۃ جیسے فرض کی ادائیگی میں بھی حیلے اور بہانے تلاشتے رہتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی کمی کا ذریعہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو مال کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو سود بیاج تم لوگوں سے لیتے ہو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کئی گنا اسے بڑھاتا ہے، اس میں برکتی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ دوسرے مال میں بھی اگر مل جائے تو وہ دوسرا مال بھی جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خالطت الصدقۃ او الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ اور دوسری روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں، دکاڑ میں مبتلا فرمائے گا۔ آج دیکھیں بارش زیادہ ہونے کے باوجود بھی دکاڑ ہی ہے، قحط ہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، فصلوں پر اور زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہے، 10واں حصہ ہے، کبھی 5واں حصہ ہے جو اس کے شرائط ہیں، تو اگر وہ ادا نہ کیے جائیں تو اس میں بھی ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ اور دوسری حدیث جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، حضور نے فرمایا کہ زمین کا مال یا سمندر کا مال، اس میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کو اگر تجارت میں، بزنس میں یا مچھلی کے کاروبار کرنے والے کو اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر نقصان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں بالکل قیامت کے قریب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا تھا کہ وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، ٹیکس۔ آج یہی حال ہے، ٹیکس سے مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ تو ہمارے مال کے اضافے کے لیے ہے، وہ مال کے میل کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج زکوٰۃ نہ دینے کے لیے لوگوں نے
طرح طرح کے حیلے اور بہانے کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے تو لوگ اس کے تعلق سے مسائل ہی سے واقف نہیں ہیں۔ آج کے دن میں ہی مجھے کافی مسائل پوچھے گئے، تو سوچا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلے کہ آج میں ابھی اس تعلق سے مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، مگر مشورتاً بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ لائف اسٹائل ہی ایسی ہے کہ بندہ کتنا ہی کما لے اس کے پاس بچنے والا نہیں ہے۔ ایک مکان ہے میرے پاس تو مجھے دل میں آتا ہے کہ پھر سیلری اچھی ہے تو چلو دوسرا مکان کر لیں، تھوڑی سی لون لیں گے، اور پھر دوسرا مکان بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا۔ ہماری لائف اسٹائل جو آج کل ہے ایک سے ایک، اب آج کون سی چیز لون سے نہیں ملتی ہے، موبائل تک لون سے ملتا ہے۔ اب لون جو ہے اسے اگر ہم قرض میں شامل کر لیں گے کہ میرے اوپر تو جو ہے 15-20 لاکھ کی لون ہے، اگر آپ دیکھنے جائیں تو امبانی اور اڈانی بھی ویسے ہی ہوں گے، ان کے اوپر بھی لون ہے، تو کوئی صاحب نصاب ہی نہیں ہوگا۔ میں ابھی مشورہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ مفتیان کرام اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مگر اس طرح کرنے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح زکوٰۃ سے بچنے سے یہ ہلا تو ہو جائے گا، مگر آدمی سخت گنہگار ہوگا کہ زکوٰۃ کو روکنا مال کو بڑھاتا نہیں ہے، مال کو گھٹاتا ہے، شرعاً گنہگار بھی ہوگا اور اس کا مال بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹے گا۔ اللہ تعالیٰ مال دے تو دینے کے لیے دل بھی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو ویسے سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی۔ اب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ اس زمانے میں دونوں کی قیمت ایک تھی، اور آج دونوں میں کافی فرق ہے۔ آج 1 تولہ کی جو قیمت ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 25-26 ہزار روپے ہوں گے، تو 1 تولہ کی 45 ہزار کے قریب ہے سونے کی قیمت۔ تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے حساب سے آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور سونا 1-2 تولہ ہے اور ساتھ میں کچھ چاندی ہے یا کوئی بینک بیلنس ہے یا روکڑ رقم ہے، تو بھی وہ صاحب نصاب ہوگا اور اسے سونے کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے پاس پہلے 7.5 یا 8 تولہ سونا تھا گزشتہ سال، اس کی زکوٰۃ نکال لی، ان سال 9 تولہ سونا ہو گیا، 10 سال 2 تولہ سونا ہو گیا، تو وہ تو 8 تولے کی تو میں نکال چکا تھا، ابھی 2 تولے کی نکالنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ 7.5 تولہ سونا، اور اسی میں ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ اس کی ہر سال نکالنی ہے۔ سونا چاندی ان سب کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہر سال نکالنی ہے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو یہ خزانہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ عذاب کا سبب ہوگا۔ اس لیے خزانہ جمع تو ہم کر لیتے ہیں مگر پھر اس کی زکوٰۃ ہم سے نہیں نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد لا يؤدي زکاة ماله الا مثل له یوم القیامة شجاعا اقرا حتى يطوق به عنقه ثم قرأ علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم مصداقه من کتاب اللہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل۔ آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس آدمی کی
کی گردن میں توق بن جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں، انا مالکا و انا کنزکا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں کہ تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات کہ جو رقم ادھار ہماری ہے، کسی کو قرضے میں دی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ تو دیکھیے فقہا فرماتے ہیں کہ جس رقم کے آنے کی امید ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ اب جس رقم کے تعلق سے ایسا ہے کہ اب آئے گی جنہیں یقین ہے تو اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں، مگر جس کو ہم نے ادھار دیا ہے یا قرض دیا ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے۔ اب کیسے نکالیں گے؟ تو آسانی اس میں یہ ہے کہ اسے جو سال میں جتنا نصاب ہوتا ہے، ہمارے پاس مال تجارت ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں اس کو ایڈ کر لیں کہ ہم نے 50,000 یا 1,00,000 جو قرض دیا ہے یا ادھار میں ہے اسے بھی اس میں شامل کر لیں۔ اور اگر ابھی نہیں نکالی ہے تو آئندہ جب رقم آئے گی تو جتنے سال کی زکوٰۃ 2-4 سال کی ہو وہ ایک ساتھ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح LIC پالیسی وغیرہ میں جو پیسے ہوتے ہیں یا پروویڈنٹ فنڈ میں ہوتے ہیں وغیرہ، جہاں جہاں ہمارے سیونگ جو ہے اس میں کسی میں 20 سال میں پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، کسی میں 15 سال میں ہاتھ میں آتا ہے، تو ادھر دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ پیسہ تو ہاتھ میں ہے نہیں تو میں زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ پیسہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مگر ہم اس کے مالک ہیں، کبھی بھی پیسہ وہ آئے گا۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر 2 صورتیں ہیں فقہا نے فرمایا، اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے بیان فرمایا کہ چاہے تو آسانی کے لیے اندازہ لگا کر کے کہ بھائی LIC میں گزشتہ سال کچھ 25-30 ہزار روپے تھے، ابھی 32 ہو گئے ہوں گے، ابھی 35 ہو گئے ہوں گے، یہ ہر سال کا ایک اندازہ لگا کر کے وہ نکال لے۔ اور اگر ابھی نہیں نکالتا تو یہ 15-20 سال کے بعد جب بھی آئے تو اتنے سال کا حساب کر کے اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح گورنمنٹ جاب میں بھی جو رقم جمع ہوتی ہے کٹ کر کے وغیرہ، اب اس کا ایک اندازہ لگائیں، خالی فکس تو نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ملے گا، کیا ہے، حالات کے حساب سے جب ریٹائر ہوں تو پتہ نہیں کتنا ملتا ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق اگر نکال لے آسانی اسی میں رہے گی۔ تو یہ چند مسائل تھے، اس کو بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی حفاظت کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔